ایجوکیشنل پینراما مظہر علی کا سلام قبول ہو۔ اسپائرنٹس جو بھی کمپیٹیٹیو فورم پر جاتے ہیں، بالخصوص پی ایم ایس اور سی ایس ایس، تو ان کے لیے آپشنل سبجیکٹ ہوں یا کمپلسری سبجیکٹ ہوں، ان کی نوٹس کی تیاری بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ وہ بعض اوقات اس کو شروع ہی نہیں کر پاتے، اور اگر شروع کر پائیں تو پھر ان سے نوٹس بنتے نہیں ہیں، اور نوٹس از حد ضروری ہوتے ہیں۔ نوٹس ایک اختصار کے ساتھ لکھی گئی ایک جھلک ہوتی ہے، اور سم ٹائم ڈیٹ شیٹ بہت ٹائٹ ہوتی ہے تو ہم فوراً امیڈیٹلی ان کو ریوائز کر سکتے ہیں۔ تو اور کسی کے لکھے ہوئے نوٹس جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتے کہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ تو آپ نے نوٹس کی تیاری کے لیے آپ جو بھی آپشنل یا کمپلسری سبجیکٹ ہوتے ہیں، نوٹس کی تیاری کیسے کی جائے؟ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ سلیبس کو تھارولی پڑھے کہ اس کا پریسکرائبڈ یا ریکمینڈڈ سلیبس کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے وہ آپ منیمم 6 سے 7 پریویس پیپر پڑھیں، اور جو پریویس پیپر میں جیسے کویسچن پوچھا جا رہا ہے اسی انداز سے چلیں، مطلب وہ کویسچن جو پوچھ رہا ہے آپ اسی اینگل سے تیاری کریں، اور 1 بائی 1 کر کے بڑھتے جائیں۔ یعنی آپ کے مائنڈ میں سب سے بڑا فوکس کویسچن پیپر ہونا چاہیے، نہ کہ اندھا دھند کسی بک لیں اور پھر اس کو شروع ہو جائے۔ تو سب سے پہلے آپ کے دماغ میں جو ہے وہ پریویس پیپر کا پورا خاکہ ہونا چاہیے، پورا امیج ہونا چاہیے، اور اس کے زیر سایہ آپ تیاری شروع کریں۔ تو پہلا مرحلہ ہے سلیبس سے آشنائی، دوسرا مرحلہ ہے پریویس پیپر، تیسرا مرحلہ ہے کہ اکثر ہم جو سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں وہ ہمارا اس کا پہلے سم ٹائم نہیں ہوتا، بیک گراؤنڈ نالج بھی نہیں ہوتا، اس کی گلاسری یعنی اس کی ٹرمینالوجی کا بھی علم نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلا کام کریں کہ ٹاپک وائز جو ہے آپ کنسیپٹ کلیئر کریں۔ مثلاً آپ پولیٹیکل سائنس پڑھنا چاہتے ہیں تو آج کل بڑی سہولت ہے، یوٹیوب پر آپ نے جا کر پہلے ایک ویڈیو سن لیں، اگر 2 سن لیں، 3 سن لیں، جب تک اس بات کا کنسیپٹ آپ کے مائنڈ میں واضح نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی اور کام نہ کریں۔ یعنی پہلا مرحلہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ میرے کنسیپٹ کلیئر ہو، تیسرا مرحلہ ہو گیا۔ چوتھا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اچھے آتھر کی جو ہے وہ بک، اکثر آج کل وال ٹائم کی بہت اچھی ہیں، لیکن بہرحال جس کو آپ مناسب سمجھیں خود بکس جا کر دیکھا کریں، کیونکہ ہر انسان کے لیے مختلف زاویے ہوتے ہیں۔ ایک ہی رائٹر ہوتا ہے لیکن وہ کچھ لوگوں کو آسان لگتا ہے، کسی کو مشکل۔ تو آپ کسی اچھے بک سینٹر پر چلے جائیں اور وہاں سے اس سبجیکٹ کی ساری بکس کھلوا لیں اور خود چیک کریں کہ مجھے کون سی اچھی لگ رہی ہے، مجھے کون سی اپیل کر رہی۔ تو چوتھا مرحلہ بک ریڈنگ کا، ٹھیک ہے۔ کنسیپٹ کلیئر کرنے کے بعد اور بک کو تھارو پڑھنے کے بعد، یا ٹاپک وائز آپ جیسے آسان سمجھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اس کے بعد نوٹس کی تیاری شروع کریں۔ آپ پہلے نوٹس کی تیاری شروع ہو جاتے ہیں، اور میں نے اکثر نوٹس کی تیاری میں جو بات آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اصل سے لمبا لکھ لیتے ہیں۔ بھائی پھر نوٹس کا مطلب ہے کنڈینس فارم، سکڑی ہوئی شکل۔ آپ نے ان کو شرنک کرنا ہے، ان کو کنڈینس کرنا ہے، نہ کہ آپ اصل سے جو ہے وہ بہت زیادہ لکھ دیں۔ اور کوشش کریں کہ 8-10 شیٹوں تک کام رہے، اس سے زیادہ نہیں آپ کے نوٹس جانے چاہیے، ورنہ ریوائز کرنا اور پھر ان کو رٹا بھی لگانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے 8-10 شیٹس جو ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے تو نوٹس کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ نوٹس کی تیاری، اچھا میں نے نا ایز اے سیمپل ایک ٹاپک لیا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو جب نوٹس آپ بنا رہے ہیں سب سے پہلے مثلاً ہم نے ٹاپک لیا ہے ڈیموکریسی یعنی جمہوریت، تو اس کی سب سے پہلے اس ٹاپک کی آپ نے آؤٹ لائن بنانی ہے، سرخیاں جسے آپ زبان میں کہتے ہیں، ہیڈنگز۔ تو مثلاً میں نے ڈیموکریسی کی آپ کے سیمپل کے لیے کیا ہے، 5 آؤٹ لائنیں بنائی۔ مثلاً واٹ از ڈیموکریسی، میرٹس آف ڈیموکریسی، ڈی میرٹس آف ڈیموکریسی، ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آف ڈیموکریسی، اور فیوچر چیلنجز فار ڈیموکریسی۔ یعنی یہ میں نے سرخیاں بنا لی ہیں، آپ بھی بنا لیں جو آپ کو ٹاپک ہے، یہ ایز اے سیمپل میں نے دی۔ واٹ از ڈیموکریسی، میرٹس آف ڈیموکریسی، ڈی میرٹس آف ڈیموکریسی، ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آف ڈیموکریسی، فیوچر چیلنجز۔ اچھا یہ آؤٹ لائن کمپلیٹ ہوگی۔ آؤٹ لائن کے بعد نا ڈیٹا یا انفارمیشن لکھیں۔ آپ مثلاً آپ کو یہی نہ پتہ ہو کہ جمہوریت
کا کنسیپٹ پہلی دفعہ کہاں دیا گیا، پھر اس کی کس کو اس کا فادر کہا جاتا ہے، پھر یہ کن کن مراحل سے پراسپر ہوتی ہوئی گرو کرتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے، مثلا یو کے میں جمہوریت کیسے شروع ہوئی، اسی طرح چلتے چلتے انڈیا میں کیسے شروع ہوئی، پاکستان میں کون سی ہے، اب اس کی کیا فارمز ہیں. تو یہ ساری آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی. مثلا میں نے تھوڑا سا ڈیٹا لکھا، سارا نہیں، جسٹ ایز اے سیمپل. تو مثلا میں نے لکھا ہے کہ ڈیٹا میں لکھا ہے دا اینشینٹ گریک گیو کنسیپٹ آف ڈیموکریسی. سب سے پہلے قدیم یونانی لوگوں نے ڈیموکریسی کا کنسیپٹ دیا تھا. تو یہ ایک انفارمیشن میرے پاس ہوگی تو میں اسے پٹ کروں گا نا اپنے لکھتے ہوئے. تو اینشینٹ گریکس گیو کنسیپٹ آف ڈیموکریسی. دوسرا میں نے لکھا کہ یہ گریک ورڈ ہے اور یہ دو الفاظ پر مشتمل ہے، ڈیموس اور کریٹس. ڈیموس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، اور کریٹس کا مطلب ہوتا ہے ان پر رول کرنا، ان پر گورن کرنا. تو ڈیموس کریٹس یعنی لوگوں پر حکومت کرنا. اس کے بعد کلیس تھینیز جو ہے وہ اس کا بانی ہے، جس نے اس کو کہا جاتا ہے فادر آف ڈیموکریسی. تو یہ اس نے کنسیپٹ دیا تھا کلیس تھینیز. کلیس تھینیز اس کا نام ہے. تو اس طرح ہم ڈیٹا ڈیموکریسی کے ریلیٹڈ جتنا بھی ہوگا وہ ہم اکٹھا کر لیں گے. اور اس کے بعد نا کوٹیشنز لازمی لکھیں. تیسرا کا ٹاپک ہونا چاہیے کوٹیشنز. مثلا میں نے ابراہم لنکن کی لکھی ہے کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف پیپل فار پیپل بائی پیپل. یہ مارکر کے ساتھ انورٹڈ کاماز میں لکھیں. یا بعض سبجیکٹ ہیں جیسے اردو اور پنجابی ہے، اس میں شعر شور لکھنے پڑتے ہیں. تو یہ اس طرح نوٹس بنائیں گے، پھر ان کو اچھی طرح کریم کریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے نمبر لینا اور لکھنا بہت آسان ہو جائے گا. پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، پہلے آؤٹ لائن تیار کریں، اس کے بعد ڈیٹا لکھیں یعنی انفارمیشن، اور اس کے بعد کوٹیشن. جیسے میں نے پہلے آؤٹ لائن بنائی جمہوریت کی، پھر اس کے بعد ڈیٹا لکھا، اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن تھی، اور اس کے بعد کوٹیشنز تھی. تو اس طرح ہمارا 5 مرحلوں میں وہ سبجیکٹ تیار ہو جائے گا. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے سلیبس، پھر پریویس پیپر، پھر کنسیپٹ کلیئرنس ہوگی، آپ کو اس ٹاپک سے مکمل طور پر آگاہی ہوگی، پھر بک ریڈنگ، اور پھر نوٹس کی تیاری. نوٹس کی تیاری میں 3 مرحلے ہونے چاہیے، آؤٹ لائن، ڈیٹا اور کوٹیشنز. تھینکس ویری مچ.